بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ جاپان ویزا کے بارے میں ہے۔ پاکستان سے جاپان کا ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ویزا کیٹیگریز کون سی ہے، اپوائنٹمنٹ کیسے لیے جاتے ہیں، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں اپنے سننے والے کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے سارے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ اچھا جی، جاپان کا ویزا پاکستان سے مل جاتا ہے۔ اس کے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہے۔ پہلے جاپان ایمبیسی کا واک ان تھا، آپ ویسے صبح جا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے تھے وداؤٹ اپوائنٹمنٹ، لیکن بعد میں ابھی ریسنٹلی جاپان نے اپنا سسٹم چینج کر دیا، اپوائنٹمنٹ لازمی قرار دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اپوائنٹمنٹ کیسے لیا جاتا ہے، ویزا کیٹیگریز کون سی ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ میں بتاؤں گا کہ کون سے ویزے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جاپان ویزا کیٹیگریز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جاپان ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے دو تین کیٹیگریز ہیں، ایک ہے وزٹ ویزا، ایک ہے ٹورسٹ ویزا اور ایک ہے بزنس ویزا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو لازمی آپ نے اس کو دیکھ کے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینے۔ اگر آپ نے بالفرض کسی نے وزٹ پہ جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جاپان میں کسی کا رشتہ دار یا دوست پہلے سے رہتا ہے اور اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہو، وزٹ کر رہے ہو، تو آپ نے اگر یہی سچویشن ہو تو پھر آپ کے پاس ان کی انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، لیٹر آپ گارنٹی ہونا چاہیے، جاپان میں ان کا جو بزنس ہے اس سے متعلق آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، ان کا بینک سٹیٹمنٹ سارا کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ ڈاکومنٹس ہے تو آپ پھر اپوائنٹمنٹ لے لیں وزٹ ویزا کے۔ اگر آپ کا جاپان میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں، کیونکہ جاپان نے آج کل ٹورسٹ ویزا دینا بھی شروع کیا ہے، پہلے تو صرف وزٹ ویزا تھا، تو ابھی آپ ایز اے ٹورسٹ بھی جاپان جا سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس جاپان سے کوئی ڈاکومنٹ ریکوائرڈ نہیں، لیکن وہ آپ کو یہاں سے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے وہ میں ابھی آگے بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر اس طرح کا آپ کا کیس ہے تو پھر آپ نے ٹورسٹ اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ بزنس ویزا ہے۔ بزنس ویزا وہ ہوتا ہے جو وہاں پہ کوئی کانفرنس ہے، کوئی آپ کا بزنس ایکٹیویٹیز کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کا یہاں پہ جو بزنس ڈاکومنٹس ہیں سارے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ وہاں جس کمپنی کے پاس آپ جا رہے ہو، جس کمپنی کی، اس کمپنی کی آپ کے پاس انویٹیشن یا کوئی کانفرنس ایگزیبیشن ہو تو اس کا ٹکٹ پیڈ سارا کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا کیس ہے تو پھر آپ نے بزنس ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اپوائنٹمنٹ کیسے لیا جاتا ہے؟ اپوائنٹمنٹ کا ابھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ پہلے اپوائنٹمنٹ نہیں تھا، پھر جاپان ایمبیسی نے اپوائنٹمنٹ سٹارٹ کیا اور ویب سائٹ میں ایک لنک دیا ہوا ہے اپوائنٹمنٹ کے لیے، لیکن وہ لنک بھی ان کا نہیں چلا، اس لنک پہ بھی اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہے۔ اب کرنٹلی جو کہ ایک دو دن پہلے کنفرم کیا ہے جاپان ایمبیسی سے کال پہ، تو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح کال کرنی ہے 9 بجے کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، 9 بجے ایمبیسی اوپن ہو جاتے ہیں، آپ نے کال میں لانی ہے۔ کال میں لانے سے پہلے آپ کے پاس اپنا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کال کریں گے، جو کیٹیگریز میں نے بتائی ہے اسی کیٹیگریز کے لیے آپ نے جس کیٹیگری میں آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو ان کو بتانا ہے کہ مجھے ٹورسٹ یا وزٹ ویزا کے اپوائنٹمنٹ چاہیے۔ آپ کے پاس اپنا ای میل ایڈریس بھی ہونا چاہیے اور وہی ای میل ایڈریس اسی وقت آپ کے پاس مطلب ہو، تاکہ آپ ان کو فون پہ بتائیں کہ یہ میرا ای میل ایڈریس ہے، یہ میرا پاسپورٹ نمبر ہے، یہ میرا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے، سارا کچھ جو انفارمیشن آپ سے وہ مانگتے وہ آپ نے اسی وقت فون پہ بتانے ہوتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو ای میل پہ ان کی طرف سے ای میل آئے گی اور اس میں آپ کو اپوائنٹمنٹ اور ڈیٹ آپ کو مل جائے گی کہ اسی ڈیٹ پہ آپ نے اپنی فائل سبمٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ لینے کا۔ ٹھیک ہے، اب جو ٹورسٹ لوگ جا رہے ہیں باہر ان کے لیے کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے وہ میں ذرا 1 بائی 1 بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے وہ ہے اپلیکیشن فارم۔ جاپان ایمبیسی کا اپنا ایک اپلیکیشن فارم ہے، ایک فارمیٹ ہے، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔
وہ میں ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیتا ہوں، اپلیکیشن فارم، اس کو آپ نے کمپیوٹر سے فل اپ کرنا ہے. وہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو پی ڈی ایف میں ہوگا، آپ اوپن کرتے ہو تو وہ ایڈیٹیبل ہوگا، اس میں آپ اپنا سارا انفارمیشن آپ اس میں دے دیں گے. تو اپلیکیشن فارم آپ نے اچھی طرح سے فل کر کے پھر اس کو پرنٹ لے کے اس کو سائن کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو اس کے ساتھ چاہیے FRC، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ کا 3 مہینے سے زیادہ پرانا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. فیملی رجسٹریشن 2 قسم کے ہوتے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے بچوں بیوی بچوں کے ساتھ آپ نکلوا لیں نادرا سے. اگر آپ ان میرڈ ہیں تو پیرنٹس بہن بھائیوں کے ساتھ وہ نکل آتا ہے نادرا سے. تو یہ آپ کا FRC ڈاکومنٹس مسٹ ہے. اس کے بعد آپ کا بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کا بیلنس 10 سے 15 لاکھ ہونا چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کی 7 دن سے زیادہ پرانی نہ ہو. 7 دن کے اندر اندر آپ نے یہ نکلوایا ہو بینک سٹیٹمنٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر جو کہ بینک ایشو کرتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے، اس کا ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کا اکاؤنٹ فلاں ٹائم سے ہمارے پاس چل رہا ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کا ٹیکس ریٹرن 2 سال یا 3 سال کا، 2 سال بھی ہو تو کافی ہے. آپ کا ٹیکس ریٹرن NTN سرٹیفکیٹ یہ بھی لازمی اپنے فائل کے ساتھ لگا لیں. اگر آپ کا بزنس ہے یہاں پہ تو پھر ظاہر ہے بزنس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. کمپنی ہے تو رجسٹریشن کارپوریشن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ ڈیڈ، جو بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہے، چیمبر آف کامرس ہو، NTN ہو، بزنس ریٹرنز ہو، وہ سارا کچھ آپ نے اس کے ساتھ فائل کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ کا بزنس نہیں ہے اور سیلریڈ پرسن ہے تو سیلریڈ پرسن کے لیے 3 منتھ سیلری سلپس ہونی چاہیے، پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کمپنی کی طرف سے NOC لیٹر کہ یہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، اس نے ایز اے ٹورسٹ باہر جانا ہے یا ایز اے وزٹر باہر جانا ہے تو ہمیں اس کے جانے پہ کوئی آبجیکشن نہیں. اس طرح کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے. ایک اور بہت امپارٹنٹ ڈاکومنٹس جو کہ فائل میں آپ نے دینی ہے وہ ہے ٹریولنگ پلان. اس کا فارمیٹ بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. یہ فارم ہوتا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے فل کرنا ہے. اس میں سارا ڈیٹا آپ نے انٹر کرنا ہے 1 by 1. اگر آپ 10 دن کے لیے جاتے ہو جاپان تو یہ فارمیٹ آپ دیکھ لیں. ٹریول آئٹنری، ڈیٹ لکھی ہوئی کس ڈیٹ پہ. ٹھیک ہے جی. آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوگی جاپان میں، کنٹیکٹ نمبر اور اکاموڈیشن کہاں پہ اس دن ہوگی. اگر آپ لکھتے ہو کہ میں اس ڈیٹ کو ٹوکیو میں ہوگا، ٹوکیو میں کیا کرو گے، ٹوکیو میں آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہونی ہے. تو اس میں آپ نے یہ 1 by 1 ہر ڈے کا جو آپ کا ایکٹیویٹیز ہو اس میں لازمی آپ نے لکھنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی کنٹریز کے لیے اس طرح کا کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے، لیکن جاپان کے لیے یہ ضروری ہے. یہ مانگتے ہیں کہ آپ نے ایک دن جاپان میں کیا کرنا ہے. تو ہر ایک بندے کو اپنی ایکٹیویٹیز یاد ہونی چاہیے. اگر بزنس ٹرپ ہے تو اس کو تو پتا ہوگا کہ میں نے 3 دن ایگزیبیشن میں رہنا ہے، 1 دن گھومنا پھرنا ہے اور 1 دن میں نے باہر نکلنا ہے یا ڈنر پہ جانا ہے، وہ لکھنا ہے. اگر آپ ایز اے ٹورسٹ جاتے ہو تو آپ تھوڑا سا گوگل پہ ریسرچ کریں کہ جاپان میں کون کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہو. تو آپ اسی دن ایک دن کا لکھ دیں کہ اس دن میں نے ڈزنی لینڈ جانا ہے، اس دن میں نے ٹوکیو میں یہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، یہ کرنی ہے، اس دن فرینڈ کے ساتھ ہو یا ریلیٹیو کے ساتھ میں نے ڈنر پہ جانا ہے. تو یہ سارا کچھ آپ نے اس طرح 1 by 1 اس میں لازمی مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوٹل بکنگ آپ کی ہونی چاہیے. اگر آپ ایز اے ٹورسٹ جاتے ہو وہاں پہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے فائل کے ساتھ لگا کے. اگر آپ کا وہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے، کسی کے پاس کسی نے انوائٹ کیا ہے تو ظاہر ہے ان کی اکاموڈیشن ہوگی تو آپ وہ ایڈریس پہ لکھ سکتے ہو، یا ان کی جو انویٹیشن لیٹر پہ ان کا ایڈریس ہوگا تو وہ آپ ساتھ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کے پاس فلائٹ بکنگ ہونی چاہیے. اگر آپ 5 دن کا آپ نے پلان کیا ہے تو 5 دن کا آپ کے پاس ریٹرن بکنگ ہونی چاہیے. کنفرم ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے بنوا سکتے ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کو وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کا جانے کا ڈیٹ اور واپسی آنے کی ڈیٹ اس میں مینشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور آخر میں جو ایک امپورٹنٹ چیز میں بتاؤں، جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کو تیار کرتے ہو کسی بھی ڈاکومنٹس کو آپ نے سٹیپل نہیں کرنا ہے. جاپان ایمبیسی والے سٹیپلر والی ڈاکومنٹس وہ نہیں مانتے. آپ نے پیپر بالکل لوز رکھنا ہے، ترتیب سے رکھے لیکن لوز ادھر ان کو ایسے ہی آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو
تو یہ ڈاکومنٹس کے بارے میں ہوا. اپوائنٹمنٹ کا میں نے پہلے بتا دیا. اگر کسی نے پنجاب سے, اسلام آباد سے, KPK سے اپلائی کرنا ہے تو وہ ایمبیسی جو اسلام آباد میں ہے جاپان کی, وہاں پہ کال کر کے, اس کا نمبر نیچے میں نے دیا ہوا ہے, اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو جاپان ایمبیسی کال کر کے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اگر کوئی پنجاب ہو, سندھ سے ہے, بلوچستان سے, تو کراچی میں جاپان جو کونسلیٹ ہے وہاں کال کر کے, وہ نمبر بھی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس پہ کال کر کے آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لے لیں. ٹھیک ہے جی. اپوائنٹمنٹ جب آپ کو مل جاتی ہے, جس دن آپ کو سبمیشن والے دن, آپ کو منڈے ٹو فرائیڈے سبمیشن ہوتی ہے 9 to 11, 9 سے 11 بجے آپ کی فائل سبمیشن ہوتی ہے. اور جب آپ پاسپورٹ کلیکٹ کرتے ہو, جب آپ کو کال آ جاتی ہے کہ ہم نے پاسپورٹ کلیکٹ کرنے آ جائیں, تو 2:30 سے 3:30 بجے ٹائمنگ پاسپورٹ کلیکشن کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جاپان ویزا کے بارے میں ہے. آج کل ٹورسٹ ویزا بھی اوپن ہے, تو جن بھائیوں نے فائل ہم سے تیار کروانی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو خود تیار کرتے ہیں تو خود تیار کر کے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنا فائل سبمٹ کر دیں. آج کل جاپان لوگ میں یہ سنا ہے کہ جاپان ویزے دے رہے ہیں, لیکن اس طرح بھی نہیں. اگر آپ کی فائل پوری ہو, آپ کا پرپز آف وزٹ جنون ہو, تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے. ادروائز ایسے ویزے نہیں ملتے کہ آپ وہ ایسے فائل لے کے جائیں اور آپ کو ویزا مل جائے گا یا ورک ویزا مل جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ نے اچھے طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے اپنی فائل تیار کروانی ہے, اور پھر اپوائنٹمنٹ والے دن آپ سبمٹ کر دیں, انشاءاللہ ویزا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.